سیدنا فاروق اعظم کی شہادت ہوئی، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کس طرح ہوئی آپ جانتے ہیں۔ میں اس کو تھوڑا سا ہلکا سا اس پہ اشارہ دیتا ہوں کہ آپ کی شہادت کیسے ہوئی۔ اصل میں یہ ہوا، فاروق اعظم کی شہادت کی جو وجہ بنی یہ کہ سیدنا فاروق اعظم کے اپنے دور میں آپ نے مدینہ منورہ میں غیر مسلموں کو نہیں رکھا، کسی غیر مسلم کو آپ مدینہ طیبہ کے اندر نہیں رکھتے تھے اور رکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ دور فاروقی میں مدینہ منورہ کافروں سے خالی ہو گیا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول ہیں، تو انہوں نے حضرت فاروق اعظم کو خط لکھا کہ ایک ایسا غلام ہے جس کے اندر اتنی خوبیاں ہیں کہ وہ بہت بڑا کاریگر ہے اور وہ بہت سے ہنر جانتا ہے، اگر آپ اجازت دیں، کیونکہ آپ تو کافروں کو مدینہ طیبہ میں رکھنا نہیں چاہتے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو آپ کے پاس بھیجوں۔ سیدنا فاروق اعظم نے سوچا کہ اگر اتنا بڑا کاریگر مدینہ طیبہ آتا ہے تو وہ مدینے والوں کو جو ہے وہ ہنر سکھائے گا، اور مدینے والے ہنر سیکھیں گے اور مسلمانوں کے اندر ایک ہنر کا جذبہ پیدا ہوگا اور اس طریقے سے مسلمان ترقی کریں گے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے اس غلام کو جو بہت بڑا کاریگر تھا حضرت مغیرہ کا، اس کو آنے کی اجازت دے دی۔ اس طریقے سے ابو لؤلؤ نام کا یہ شخص جو مجوسی تھا اور بہت کٹر تھا اپنے مذہب کے اندر، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے انسان کو، اور یہ بات دماغ میں رکھنا چاہیے انسان کو کہ کافر کبھی بھی اہل اسلام کا وفادار نہیں ہو سکتا، کتنا بھی وہ لبرل اپنے آپ کو کہے، کتنا بھی نیوٹرل کہے، کتنا بھی امن پسند کہے، کافر کافر ہوتا ہے۔ کافر اسی ناگ کی طرح ہے، کافر اور مشرک اسی ناگ کی طرح ہے جس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے، ناگ بہرحال ڈسے گا، ایسے ہی کافر اہل ایمان کو ہمیشہ نقصان پہنچائے گا۔ سیدنا فاروق اعظم نے ایک نیک مقصد کی خاطر اس کو مدینہ منورہ میں انٹری دی، اور ابو لؤلؤ نام کا وہ نوجوان جب مدینہ طیبہ میں آیا تو مسلمانوں کے خوبصورت بچوں کو دیکھتا تو اندر سے جلتا وہ، اور جو ہے وہ ان کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے روتا اور کہتا کہ مسلمانوں کے بچے اتنے خوبصورت ہیں، مسلمانوں کے بچے اتنے ذہین ہیں۔ اس طریقے کی باتیں کر کے وہ آپس دل کے اندر جو ہے وہ بہت کڑتا تھا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ کچھ لوگوں کو سکھاؤ، تو جناب مغیرہ اس سے کچھ جو ہے وہ پیسے لیتے تھے کہ تو ہنر جانتا ہے، اتنا کماتا ہے، اتنا مجھے دیا کر کیونکہ تو غلام ہے۔ تو ایک دن وہ سیدنا فاروق اعظم کے پاس آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ امیر المومنین، مغیرہ مجھ سے اتنی رقم لیتے ہیں، تو کیا ان کا یہ رقم لینا ظلم نہیں ہے؟ تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تم کتنا کما لیتے ہو؟ اس نے کہا میں اتنا کما لیتا ہوں۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ تم اتنا کما لیتے ہو تو اتنا تمہارے آقا کو دینا یہ کوئی ظلم نہیں ہے۔ تو وہ ناراض رہنے لگا اور غصے میں آ گیا۔ ایک دن فاروق اعظم نے اس کو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم چکی بنانے کا ہنر جانتے ہو، تو کیا تم میرے لیے کوئی چکی بنا دو گے؟ تو اس نے کہا میں ایسی چکی بناؤں گا کہ رہتی دنیا تک کے لوگ یاد کریں گے کہ میں نے جو آپ کے لیے چکی بنائی ہے، اور 4 دانگ عالم میں اس چکی کا تذکرہ ہوگا۔ جب وہ چلا گیا، مولائے کائنات بھی موجود تھے اس محفل میں، تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا علی اس نے جو بات کی ہے اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ تو مولائے کائنات کہتے ہیں امیر المومنین اس نے آپ کو دھمکی دی ہے جان سے مارنے کی۔ پھر سیدنا فاروق اعظم، لیکن وہ عمر جس کے جلال سے لوگ ہیبت میں رہا کرتے تھے، فاروق اعظم کا جلال اسلام کے لیے تھا، شریعت کے لیے تھا، اللہ کے قانون کے لیے تھا، اپنی ذات کے لیے نہیں تھا۔ ایک غلام دھمکی دے کر چلا گیا، مگر یہ آپ کا صبر تھا۔ ایسے میں آپ ان دنوں میں حج کے ایام آ گئے اور آپ حج کے لیے مکۃ المکرمہ روانہ ہوئے۔ جب آپ حج سے واپس آنے لگے تو حج سے واپسی پر جو ہے آپ نے خواب دیکھا کہ ایک سرخ رنگ کا، لال رنگ کا مرغا ہے جس نے ناف کے درمیان آپ کو چند ٹھونگے ماری ہے۔ آپ وہ خواب دیکھ کر واپس آئے۔ حضرت اسماء بنت امیس، یہ اسماء بنت امیس کون ہے؟ یہ حضرت جعفر طیار کی جو ہے وہ بیوی رہ چکی ہے، ان کی بیوہ تھی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ حضرت عبداللہ ابن جعفر کی
جو ہے وہ والدہ ہیں، یعنی اون و محمد جن کا کربلا میں جن کی شہادت ہوئی ہے یہ ان کی دادی ہوتی ہے، حضرت اسماء بنت امیس۔ تو اس وقت مدینہ منورہ میں عورتوں میں خواب کی تعبیر کا علم سب سے زیادہ اللہ نے اسماء بنت امیس کو عطا فرمایا تھا۔ تو جب یہ خواب حضرت اسماء بنت امیس کے سامنے بیان کیا گیا کہ ایک لال رنگ کا مرغا ہے جو فاروق اعظم کی ناف کے نیچے ٹھونگے مار رہا ہے، تو سیدہ اسماء بنت امیس نے فرمایا کہ اگر یہ خواب سچا ہے اور سچائی ہے تو چند دن کے بعد حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہو جائے گی اور حضرت فاروق اعظم شہید ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے یہ خواب جو ہے وہ آپ کو نظر آیا اور یہ خواب نے شہادت بتایا۔ پھر فاروق اعظم نے حج میں ہی دعا کی تھی، اللہ سلطنت بہت بڑھ چکی ہے، 3 بر اعظموں پہ حکومت ہے، لوگ بہت بڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے کہ میں بے بس ہو جاؤں اور لوگوں کو سنبھال نہ سکوں تو مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ پھر اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک دن جو ہے وہ آپ مسجد میں تشریف لے گئے نماز کے لیے، اور آپ کی عادت کریمہ تھی کہ جب آپ مسجد میں مصلی پر کھڑے ہوتے تو آپ یوں کہتے اقیموا صفوفکم، کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، سووا صفوفکم، صفیں سیدھی کر لو، بلکہ آپ دیکھتے اگر کوئی نیچے آگے پیچھے ہوتا تو آپ اس کے پاس جا کر کے اس کو درست کرتے، کیونکہ صف سیدھی کرنے کا معاملہ یوں فرمایا گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک میری امت صفیں سیدھی رکھے گی اس وقت تک امت کامیاب رہے گی، اور جب تک میری امت کی صفوں کے درمیان گیپ نہیں ہوگا، خلا نہیں ہوگا، اس وقت تک میری امت متحد رہے گی۔ اب تو لوگ صفوں کے اندر بھی کھڑے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے فاصلے سے کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ کاندھے سے کاندھا لگنا چاہیے، اتنے قریب ہونا چاہیے، کیونکہ اگر گیپ رہے گا تو شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے، شیطان اختلاف پیدا کرتا ہے۔ تو فاروق اعظم اس کا بہت خیال کرتے تھے۔ اب یہاں ایک اہم بات، فاروق اعظم کو حضور کی بات پہ کتنا یقین تھا کہ جب تک میری امت صفوں کو متصل رکھے گی ان میں اختلاف نہیں ہوگا۔ تو فاروق اعظم نے امت کو متحد رکھنے کے لیے مسجد میں صفوں کو متحد رکھنے پہ کتنا زور دیا، اور جب تک کہ لوگ صفوں میں متحد رہتے تھے فاروق اعظم کے دور تک تو پھر امت یہ متحد رہی، اس امت میں اتحاد رہا۔ آج بھی ہم تو پہلی بات دائیں بائیں دیکھتے بھی نہیں ہے، ادھر اقامت بھی ادھر سیدھا شروع، جبکہ نماز پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ دیکھے، صفوں کا جائزہ لے اور اس کے بعد صفیں درست کروائے۔ لوگوں کو بھی چاہیے کہ صف درست کرے۔ اب تو لوگ نماز ہی ادھار پڑھتے ہیں، معاذ اللہ، آستینیں چڑھی ہوئی ہے، پائچے اٹھے ہوئے ہیں، گلے کھلے ہوئے ہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے نماز کی، نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ نماز کتنی اہم عبادت، اہم العبادات ہے نماز، لیکن بس پڑھ لیا۔ نماز کو عادت سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، نماز کو عبادت سمجھ کر نہیں پڑھ۔ ہم نے نمازوں کو عادت بنایا ہے، عبادت نہیں بنایا ہے، جبکہ یہ نماز کی شان یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پوری کائنات کی نعمتوں سے افضل ہے۔ اسی لیے تو مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر اللہ مجھے میری مرضی پہ ڈالے کہ میں جنت میں جاؤں یا 2 رکعت پڑھوں تو میں 2 رکعت کو ترجیح دوں گا جنت پر، کیونکہ جنت میں میری خوشی ہے اور نماز میں میرے اللہ کی خوشی ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اپنی عادت بنائیں، صفیں درست رکھیں اور ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے رہیں تاکہ اللہ آپ کے درمیان اتحاد رکھے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان بھی چلے جاتے تھے اور کہتے تھے صفیں درست کرو، صحیح سے لگو۔ اسی درمیان میں ابو لؤلؤ، یہ اس کا اصل نام تھا فیروز نام تھا، ابو لؤلؤ فیروز، یہ اس نے کھنجر بھی خود ہی بنایا تھا، 2 دھاری کھنجر، اور اس کو زہر میں بجھایا تھا۔ وہ خالصتاً سیدنا فاروق اعظم کے لیے اس نے بنایا تھا اور اس کو زہر میں بجھایا تھا۔ زہر میں اس لیے بجھایا تھا کہ اگر وار مضبوط بھی نہ ہو سکا تو ایسی صورت میں کم سے کم زہر تو کام کر جائے گا، اور اس نے سیدنا فاروق اعظم کے سر پہ، گردن پہ، سینے پہ اور ناف کے نیچے وار کیے۔ سیدنا فاروق اعظم زخمی ہوئے اور زخمی ہونے کے بعد جو ہے تقریباً 7 لوگوں کو اس نے اور شہید کیا، اسی کھنجر سے 7 لوگ اور شہید ہوئے۔
ایک شخص جو بہت ہوشیار تھے، انہوں نے اپنی بڑی ٹوپی اس کے سر میں ڈال دی تو اس کی آنکھیں چھپ گئی، اب وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اس طرح سے اس کو پکڑ لیا گیا۔ یہ ہے فیروز ابو لولو۔ سیدنا فاروق اعظم کچھ دن ظاہری طور پہ حیات رہے اور پھر آپ نے جو ہے وہ ذی الحجہ کی 26 تاریخ کو یا ماہ محرم کی 1 تاریخ کو، ذی الحجہ کی 26 یا ماہ محرم کی 1 تاریخ کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی۔